بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلجوقی اور ایوبیوں کا آپس میں کیا تعلق تھا، ان کی کیا تاریخ ہے، یہ سب جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو بٹن کو ضرور دبائیں۔ دیریلیس ایرترل دیکھنے والے ناظرین ایوبی سلطنت اور سلجوقی سلطنت کے بارے میں تھوڑا بہت جان چکے ہیں۔ ہم آپ کو ایوبی سلطنت اور سلجوقی سلطنت کے درمیان تعلقات کے بارے بتائیں گے۔ ڈرامہ سیریل میں جو تاریخ بیان کی گئی ہے، اس وقت امیر حلب سلطان صلاح الدین ایوبی کا پوتا اور جانشین امیر العزیز تھا، اور سلجوقی سلطنت کا حکمران سلطان علاء الدین کیقباد تھے۔ ہماری اس ویڈیو کا آغاز اس دور سے 50 سال پہلے کا ہے۔ صلیبی جنگوں کے دوران زنگی اور فاطمی حکومتوں نے ایک اتحاد قائم کیا۔ صلیبی جنگوں کے دوران زنگی حکومت کے کمانڈر صلاح الدین یوسف تھے۔ انہوں نے صلیبیوں کے خلاف بھرپور طریقے سے جنگ لڑی۔ اس جنگ میں ان کی بہادری اور ذہانت کو دیکھتے ہوئے انہیں مصر میں اعلیٰ وزیر کا رتبہ دیا گیا۔ نور الدین زنگی کے وفات کے بعد ان کا 11 سالہ بیٹا سلطان بنا، لیکن چونکہ وہ بہت چھوٹا تھا اس لیے اس کے اتابع نے سلطنت کی بھاگ ڈور سنبھال لی۔ لیکن پھر صلاح الدین مصر سے شام آئے اور شہزادے کو ایلپو میں محدود کر کے خود سلطان بن گئے اور ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے اپنے لیے سلطان اور 2 مقدس مساجد کا نگہبان کے القابات استعمال کیے۔ 2 مقدس مساجد سے مراد مسجد الحرام اور مسجد نبوی شامل ہیں۔ سلطان نے پہلی مرتبہ اپنے لیے یہ لقب استعمال کیا اور اس کے بعد آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ایوبی، فاطمی، سلجوقی، عثمانی ترک اور آج کے دور میں سعودی حکومت 2 مقدس مساجد کے نگہبان ہیں۔ جس دور میں شام میں ایوبی سلطنت بن رہی تھی، اسی دور میں اناطولیہ میں سلجوقیان روم کی حکومت اپنی بنیادیں مضبوط کر رہی تھی۔ ان دونوں ریاستوں کے درمیان تعلقات کیسے تھے؟ کیا وہ دوست تھے یا ان میں بھی آپسی جنگ تھی؟ سلجوق ایوبی تعلقات کے حقائق جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مسلمانوں کی بازنطینیوں سے جنگیں اور سلطان علاء الدین کیقباد کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس پر کلک کیجیے۔ ناظرین، 1171 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے فاطمی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ انہوں نے قاہرہ کو اپنی حکومت کا دارالحکومت بنایا۔ وہاں سے انہوں نے اپنی حکومت کو مضبوط بنانے کا ارادہ کیا۔ فاطمی حکومت کا مکمل خاتمہ نہیں ہوا تھا اور ابھی تک زنگی خطرے کا بھی امکان تھا۔ صلاح الدین ان دونوں خطرات سے نمٹنا چاہتے تھے۔ انہوں نے توران شاہ نامی کمانڈر کو یمن اور حجاز کو فتح کرنے بھیجا۔ اس نے 1974 میں یمن فتح کر لیا اور 1175 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے حجاز مقدس کو فتح کر لیا۔ حجاز کی فتح کے بعد وہ خلافت عباسیہ کے سامنے ایک بڑی طاقت بن کر سامنے آئے۔ ان کو بھی یہ خطرہ تھا کہ کہیں یہ خلیفہ ہونے کا دعویٰ نہ کر دے، کیونکہ مسلمانوں کے 2 مقدس مقامات سلطان صلاح الدین ایوبی کے کنٹرول میں تھے۔ لیکن انہوں نے مصر میں فاطمی حکومت کا خاتمہ کر کے وہاں سنی اسلام نافذ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے بغداد کے عباسی خلیفہ سے اتحاد کر لیا۔ خلیفہ سے اتحاد کے بعد 1187 میں انہوں نے صلیبیوں کو شکست دے کر یروشلم فتح کر لیا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی عیسائیوں کے دل میں ایک کانٹا بن کر چبھنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس دوران شام، حلب اور دمشق کے علاقے بھی فتح کر لیے اور ایوبی سلطنت بھی ایک بڑی ریاست کے طور پر سامنے آئی۔ 1193 میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد ان کا بیٹا العزیز سلطان بنا۔ 1200 میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی العادل نے ایوبی اقتدار سنبھال لیا اور پھر بعد میں آنے والے تمام ایوبی امیر اور سلاطین العادل کے ہی جانشین تھے۔
العادل نے اپنے ارد گرد موجود حکومتوں سے مثبت تعلقات استوار کیے اور اپنی سب سے قریبی ریاست سلجوق سے بہتر تعلق بنایا۔ العادل کے جانشینوں نے سلجوق سلطنت میں تجارت شروع کر دی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا الکامل سلطان بنا۔ العادل کے بیٹے الاشرف موسیٰ نے دمشق کی حکمرانی سنبھال لی، لیکن وہ خود کو اپنے والد کی جگہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی ملکہ سلطان کی شادی سلجوق سلطان علاؤ الدین کیقباد کے ساتھ کر دی۔ اس شادی کے بعد دونوں خاندانوں میں گہرا تعلق قائم ہو گیا۔ اب الاشرف موسیٰ کے ساتھ سلجوقیان روم کا سب سے طاقتور حکمران بھی تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ الکامل کے خلاف بغاوت کرتے۔ اس مقصد کے لیے اس نے ارد گرد کے دیگر امراء اور شہزادوں کو اپنے ساتھ میں لایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس پلاننگ پر عمل پیرا ہوتا، خوارزم شاہی سلطنت کے آخری سلطان جلال الدین خوارزم شاہ نے اہلت پر حملہ کر دیا۔ اہلت سلجوقیان روم کی سرزمین میں آتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حملہ ایوبیوں کے لیے بھی خطرہ تھا۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے ایوبیوں نے سلجوقیوں سے اتحاد کیا اور انہوں نے مل کر خوارزم شاہ کے خلاف جنگ لڑی۔ اس جنگ کو جنگ یاسی جمن کہا جاتا ہے۔ 1230 میں سلجوق اور ایوبی فوجیں یاسی جمن میں پہنچیں۔ یہ ارزنجان کا نواحی علاقہ تھا۔ خوارزم شاہ نے کوشش تو کی کہ وہ ان کا اتحاد نہ ہونے دے، لیکن وہ اس میں ناکام رہا اور یہ فوج اس کے سر پر پہنچ گئی۔ اس جنگ میں سلجوقی ایوبی اتحاد کا سپہ سالار سلطان علاؤ الدین کیقباد تھے۔ ان کے ساتھ الاشرف موسیٰ ایوبیوں کی نمائندگی کر رہا تھا، جبکہ ان کے سامنے خوارزم شاہ اور ارزروم کے باغی سلجوق سردار تھے۔ اس جنگ میں پہلے دن تو خوارزم شاہ نے تقریباً سلجوقیوں کو شکست دے دی تھی، لیکن 3 روز جاری رہنے والی جنگ کے آخری دن خوارزم شاہ کو شکست ہوئی۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ فرار ہو گیا۔ سلطان علاؤ الدین کیقباد نے ان کا تعاقب کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور اہلت دوبارہ حاصل کر لیا۔ جلال الدین خوارزم شاہ کی زندگی کی یہ آخری جنگ تھی۔ اس کے بعد وہ منگولوں کے ہاتھوں مارا گیا اور خوارزم شاہی حکومت منگولوں کے تسلط میں چلی گئی۔ اور پھر 1243 میں کوسے ڈاگ کی جنگ کے بعد سلجوق سلطنت بھی منگولوں کے تسلط میں چلی گئی تھی۔ 1230 میں جنگ یاسی جمن کی کامیابی کے بعد الاشرف موسیٰ اور سلطان علاؤ الدین کیقباد ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہو گئے۔ ملکہ سلطان کی سلطان کے ساتھ شادی کی وجہ سے پہلے ہی ایوبی سلطنت میں سلطان علاؤ الدین کیقباد کی بہت عزت کی جاتی تھی۔ اس جنگ کے بعد ایوبی سلطنت میں سلجوق سلطان کا رتبہ مزید بڑھ گیا تھا۔ امیر الاشرف موسیٰ نے کوشش تو کی کہ اب الکامل کے خلاف بغاوت کی جائے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ساری ایوبی سلطنت مختلف ٹکڑوں میں تقسیم تھی اور اس کو متحد کرنا بہت مشکل تھا۔ 1237 میں الاشرف نے چند معزز امیروں کو اپنے ساتھ میں لایا، لیکن اسی سال سلطان علاؤ الدین کیقباد انتقال کر گئے اور پھر چند ماہ بعد وہ بھی انتقال کر گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی الصالح اسماعیل دمشق کا امیر بن گیا۔ کیقباد کے بعد اس کے جانشین سلطان غیاث الدین نے حلب کے امیر العزیز کے ساتھ اتحاد قائم کیا۔ العزیز نے سلجوق سلطنت کے خلاف ایوبی سلطان الکامل کی ایک مہم کا بائیکاٹ کیا تھا۔ العزیز کے ساتھ مثبت تعلقات کی وجہ سے سلجوق سلطنت کی ایک سرحد محفوظ ہو چکی تھی اور سلجوق ایوبی جنگ کا خطرہ کم تھا۔ اس دوران العزیز کی ماں نے العزیز کی بیٹی غازیہ خاتون کی شادی سلطان غیاث الدین کے خسرو ثانی سے کروا دی۔ العزیز کی بیٹی سے شادی کے بعد دونوں ریاستوں میں مزید اتحاد بڑھ گیا اور 2 بڑی مسلم سلطنتیں کسی بھی قسم کی آپسی جنگ سے محفوظ رہیں، کیونکہ دمشق کے ایوبی حکمران سلطان کیقباد کے بعد اس کی بیوی ملکہ سلطان کے بیٹے کو سلجوق سلطان بنانا چاہتے تھے، لیکن اس کی بجائے غیاث الدین کے خسرو ثانی سلطان بن گیا، جس سے دمشق کے امیر خوش نہیں تھے۔ لیکن پھر حلب کے امیر کی بیٹی سے شادی کے بعد ان کا اتحاد مزید مستحکم ہو گیا،
جس سے دونوں ریاستوں کو بازنطینیوں اور منگولوں کے خلاف لڑنے میں آسانی رہی۔